السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں نارتھ کوریا، جہاں اپنی مرضی سے بات کرنا تو کیا، اپنی مرضی کے کپڑے پہننا بھی جرم ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا اپنے حکمران کم جونگ ان کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ شخص اپنے والد کم ان سنگ کی موت کے بعد ایک ملک کا حاکم بنا۔ کہنے کو تو اس ملک میں جمہوریت کا نظام چلتا ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس ملک میں الیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن کم جونگ ان کے علاوہ کسی کو بھی ووٹ دینے والا شخص دوبارہ ووٹ دینے کے قابل نہیں رہتا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوریا کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ جسے سوویت یونین نے اپنی حمایت میں رکھا، جسے شمالی کوریا کا نام دیا گیا، اور دوسرا حصہ جسے جنوبی کوریا کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم نے کوریا کے حتمی قیام کی بنیاد رکھی، اور اس طرح شمالی کوریا 9 ستمبر 1948 کو قیام میں آیا، جس کے پہلے رہنما کم il سنگ بنے۔ جون 1950 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 3 سال جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں 1953 میں ایک جنگ بندی معاہدہ ہوا، جس نے دونوں ممالک کے درمیان ڈی ملٹرائز زون کو بفر زون کے طور پر قائم کیا۔ کم il سنگ 1948 سے لے کر 1994 تک اس ملک پر جابر حکمران بن کر رہے اور اپنی طاقت سے اس ملک پر قابض رہے۔ کم il سنگ کی موت کے بعد کم جونگ ان نے اقتدار سنبھالا۔ اپنے باپ کی طرح کم جونگ ان نے جبر سے اس ملک پر اپنی پکڑ بنا لی، جو اب تک جاری ہے۔ کم جونگ ان کو طاقت کا اتنا جنون ہے کہ اپنے ملک کے تمام اثاثے اور آدھے سے زیادہ پیسہ جوہری ہتھیار بنانے میں لگا دیا، جس نے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک میں شامل کر ہی دیا۔ کم جونگ ان کی طرح اس ملک کی کرنسی بھی عجیب ہے۔ اس کرنسی کو دنیا میں کہیں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی سیاح اس ملک میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی یہ کرنسی کوریا سے باہر نہیں لے جا سکتا، اور نہ ہی اس کرنسی کو کوریا میں رہ کر استعمال کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا میں سرکاری انٹیلیجنس کا نظام بہت مضبوط ہے۔ شمالی کوریا میں اپنی پراپرٹی بنانا ایک جرم ہے۔ کوئی بھی شخص گھر خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے۔ یہ پابندی حکومت کی جانب سے صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ کوئی بھی طاقتور ہونے کے بعد حکومت کو چیلنج نہ کر سکے۔ اس ملک میں اپنی مرضی سے ہیئر سٹائل بنانا بھی جرم ہے۔ آپ وہی ہیئر سٹائل رکھ سکتے ہیں جس کی حکومت نے اجازت دے رکھی ہے۔ شمالی کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جینز کی پینٹ پہننا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ پابندی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ لوگ مغربی تہذیب کو اپنانا نہ شروع کر دیں۔ مزید برآں آپ کی حیرانگی میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنا بھی جرم ہے۔ صرف چند ہزار لوگ ہی انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان پر بھی خوب نظر رکھی جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں ٹی وی پر بھی ایک ہی چینل آتا ہے جس پر ہر وقت حکمران خاندان کی باتیں ہی بتائی جاتی ہیں۔ شمالی کوریا میں فحش فلم دیکھنے کی سزا موت ہے۔ نارتھ کوریا کی آبادی 25 ملین لوگوں پر مشتمل ہے۔ نارتھ کوریا کا دارالحکومت پیونگ یانگ ہے۔ اس شہر میں صرف حکمران خاندان کے لوگ یا ان کے قریبی لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔ پیونگ یانگ شہر پورے ملک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ شمالی کوریا شمال میں چین، شمال مشرق میں روس اور جنوب میں جنوبی کوریا کے ساتھ اپنی سرحدیں سانجھی کرتا ہے۔ شمالی کوریا کا تقریباً 80% علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ شمالی کوریا کے بڑے دریاؤں میں دریائے یالو شامل ہے، جو چین کے ساتھ سرحد کا حصہ بنتا ہے۔ شمالی کوریا معدنی وسائل سے مالا مال ہے، جس میں تانبا
اور سونا شامل ہیں۔ تاہم شمالی کوریا بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے اپنے معدنی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ شمالی کوریا کا قومی کھیل تائیکوانڈو ہے۔ تائیکوانڈو ایک مارشل آرٹ ہے جو کوریا میں شروع ہوا اور دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ شمالی کوریا کی فوج، جسے سرکاری طور پر کورین پیپلز آرمی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مسلح افواج میں سے ایک ہے۔ یہ ملک کی بنیادی دفاعی قوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ شمالی کوریا کی فوج تقریباً 12 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسی طاقتور فوج بھی شمالی کوریا کے ساتھ الجھنے سے پرہیز کرتی ہے۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو شمالی کوریا کو چھیڑتے ہوئے اچھوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ کیمچی شمالی کوریا کے کھانوں میں ایک اہم غذا ہے اور یہ ایک خمیر شدہ سبزیوں کا پکوان ہے جو عام طور پر گوبھی، مولیوں اور مرچ، لہسن، ادرک جیسے مسالوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ کیمچی کو اکثر ہر کھانے کے ساتھ سائیڈ ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وقت کے حساب سے یہ ملک پاکستان سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ نارتھ کوریا پاکستان سے 5500 کلومیٹر دور ہے۔ شمالی کوریا کی آبادی کا تخمینہ 25 ملین کے لگ بھگ ہے۔ شمالی کوریا اور چین کی سرحد پر واقع ماؤنٹ پیکٹو جزیرہ نما کوریا کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور کوریائی باشندوں کے لیے بڑی ثقافت اور علامتی اہمیت رکھتی ہے۔ شمالی کوریا کا کل زمینی رقبہ تقریباً 1,20,540 مربع کلومیٹر ہے۔ شمالی کوریا کا تعلیمی نظام انتہائی مرکزیت کا حامل ہے اور سوشلسٹ تعلیم کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ حکومت سیاسی تعصب اور حکمران جماعت کے ساتھ وفاداری پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، یعنی تعلیمی ادارے بھی آپ کو وہی پڑھائیں گے جو آپ کا موجودہ حکمران چاہے گا۔ نارتھ کوریا میں شادی کرنے کے لیے عمر کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے اور ملک کے قانون کے مطابق شادی کرنے والے جوڑے کو سپریم لیڈر کے مجسمے پر پھول چڑھانا بھی قانونی طور پر لازم ہے۔ شمالی کوریا ایشیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں 78 ایئرپورٹ موجود ہیں، لیکن ریاست کے انتہائی خفیہ ہونے کی وجہ سے ان ہوائی اڈوں کی موجودہ حالت کے بارے میں بتانا مشکل ہے۔ نارتھ کوریا کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں کو جہاز کے شیشے ڈھانپنے کا پابند کیا جاتا ہے اور یہ پابندی تب تک رہتی ہے جب تک اس ملک کی فضائی حدود میں جہاز موجود رہتا ہے۔ نارتھ کوریا کی GDP $1800 فی کس ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے 71% لوگ غریبی کی لائن سے نیچے جیتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان علی کاظمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔